محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سورہ رعد کی پہلی آیتوں کی تلاوت کی۔ سورہ رعد یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ 2 آیتوں کے سوا یہ سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوئی، مگر 2 آیتیں اس کی مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور قول ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مکمل صورت ہی مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن اجماع یہ ہے کہ یہ سورہ رعد مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس سورہ میں 6 رکوع اور 43 یا 43 یا 45 آیتیں ہیں، اور 855 کلمے ہیں، اور 3500 حرف ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن نے انسانوں کے لیے خدا کو ماننے کے لیے دعوت دی ہے، اور یہ دیتا ہے، مگر بھتیرے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ تو یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ ہماری ظاہری آنکھیں، ماتھے پر چمکنے والی آنکھیں اس کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان آنکھوں کو نظر نہیں آتی، مگر باطنی آنکھیں جو اندر کی ہماری آنکھوں کی طاقت ہے وہ اس کو دیکھ لیتی ہے، اور ہماری عقل بھی ان کو سمجھ لیتی ہے اور قبول کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھیں، خلا میں بے شمار ستارے اور سیارے موجود ہیں، اور یہ اپنی قوت کشش یعنی کھینچنے والی طاقت، ایک دوسرے کو ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی کشش جو ہے، یعنی ان کی طاقت جو وہ کھینچ رہی ہے، اس طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور اس قوت کشش کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلند فرمایا بغیر ستونوں کے، اور قوت کشش اس میں رکھی، زمین میں بھی قوت کشش ہے، اپنی اپنی کھینچنے والی طاقت سے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ تو خلا میں جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی طرح سے قائم فرمایا کہ ان میں وہ قوت، وہ طاقت پیدا کی جو ان کے کھینچنے والی طاقت ہے، کشش رکھی ان کے اندر، اور اس طرح سے یہ سب کے سب قائم ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بتاؤ، کیا وہ قوت کشش، وہ کھینچنے والی طاقت آپ کو نظر آتی ہے؟ دنیا میں کیا کسی کو نظر آتی ہے؟ کسی کو وہ طاقت نظر نہیں آتی، مگر حال یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے، تمام سائنسداں اس بات کو مانتے ہیں
کہ ان ستاروں اور سیاروں میں، آسمان و زمین سب میں ایسی قوت کشش موجود ہے جو ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے اور اس طرح سے اپنی اپنی جگہ پر یہ قائم ہے۔ تو ہمیں یہ قوت کشش جو ہے، یہ کھینچنے والی طاقت نظر نہیں آتی، مگر ہماری اندر کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور عقل ہماری سمجھتی ہے اور قبول کرتی ہے، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں قوت کشش ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور وہ خدا کو نہیں مانتے اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا کو ہم کیوں مانیں، خدا تو نظر ہی نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان کی یہ دلیل کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ تو نور علی نور ہے، تمہاری مجال کیا ہے، تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے جو تم اس نور کو برداشت کر سکو، اس کو دیکھ سکو ان ظاہری آنکھوں سے۔ اس لیے یہ جو دلیل دیتے ہو کہ خدا نظر نہیں آتا اور ہم خدا کو نہیں مانتے، یہ دلیل تمہاری کسی کام کی نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، مگر تمہاری عقل ان کو سمجھتی ہے اور ان کو قبول کرتی ہے۔ تو اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا کہ ایک بادشاہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک خدا ہے جو ساری کائنات کا نظام اسی کی قدرت کے اختیار میں ہے، وہی ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ آئیے جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا مطلب سمجھتے ہیں۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ پاک مقدس کتاب، اس میں اللہ کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے لیے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، بالکل سچ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر پھر بھی اکثر لوگ نہیں مانتے، حق کو حق نہیں کہتے اور انکار کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے آگے والی آیت یعنی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے، دیکھو ذرا غور کرو، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند فرما دیا ہے۔ کیا تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا شامیانہ، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے بلند فرمایا۔ یہ اللہ ہی تو ہے، یہ وہی تو ہے جس کے لیے تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے، خدا کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو، خدا کا انکار کرتے ہو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اللہ ہی ہے جس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور ان چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، اور اپنے حکم کا پابند بنا دیا۔
کہ تمہیں کب چمکنا ہے اور کب چھپنا ہے، کتنا چلنا ہے، کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ان کو پابند بنا دیا ہے، ان کی حدیں مقرر کر دی ہیں، یہ اپنی حدوں سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ کا ان کے لیے حکم ہے، اس حکم کے پابند ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے چمکتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے چھپ جاتے ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ بہترین تدبیر فرماتا ہے، بہترین انتظام فرماتا ہے، اور تمام تدبیریں جو اچھی تدبیریں سب اللہ ہی کی ہیں، اور وہ بہترین اچھا انتظام فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کے ہونے کا، اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ حکم کی بات آئی کہ حکم کے پابند ہیں، یہ حکم اندر موجود نہیں ہوتا، یہ حکم خارجی ہے۔ اندر یہ حکم موجود نہیں ہوتا، خارجی ہے، یعنی باہر سے یہ حکم آتا ہے۔ دنیا، پوری کائنات کے لیے جو خارجی حکم ہے وہ قانون فطرت ہے، جو اللہ نے ان کو قانون فطرت دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خارجی حکم ہے۔ اور انسانوں کے لیے جو خارجی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وحی عطا کی، الہام عطا کیا، اور اپنے محبوب کو، جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے، جو افضل البشر ہے، تمام انسانوں کا سردار ہے، سرداروں کے سردار، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو وحی اور الہام عطا فرمایا اور اپنی یہ پاک کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد